السلام علیکم ویورس۔ آج کل جیسے دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے بھی پستی والے حالات چل رہے ہیں، تو بہت سے مسلمان کو شوق ہے، ان کی دل کی خواہش ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن اکثر خواہش رکھتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک بہت سے حقائق کا مجموعہ ہے اور اتنا لمبا لٹریچر دیکھ کے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ ختم کیا جائے، کہاں سے انڈرسٹینڈنگ لی جائے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کا کلیم ہے کہ ڈیفرینٹ احادیث میں کوئی ضعیف آ جاتی ہے، کوئی کیسے آ جاتی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ تشریح ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن پاک کی جتنی بھی ٹرانسلیشن ہے وہ صحیح طریقے سے کی گئی ہے، بس الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے۔ خیر، لوگوں کو بہت شوق ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا، تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایف اے میں تھا تو میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میرے والد صاحب آئے اور مجھے کہتے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں بڑا حیران ہوا، مجھے غصہ بھی آیا کہ 6 مہینے سے مجھے کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور میرے سے پوچھ بھی رہے ہیں۔ خیر، کہتے ابھی میں یہی سوچ ہی رہا تھا تو وہ خود سے بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پڑھ تو رہے ہو، سمجھ بھی آتا ہے؟ کہتے پھر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میں چونک گیا۔ میں نے کہا ہاں جی، عربی جانتا ہوں میں، تو تھوڑا بہت میری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہتے وہ چپ کر کے چلے گئے۔ کہتے 6 مہینے بعد آ کے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ قرآن پاک صرف اسے سمجھ آتا ہے جس پہ نازل ہوا۔ کہتے میں پھر چونک گیا کہ نازل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا، تو اب اس کا مطلب ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا؟ کہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، قرآن پاک بندوں پہ بھی نازل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور چلا، تو یہ انسانیت مختلف مراحل میں داخل ہوئی۔ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے تھے۔ انسانیت کو ایک اعلیٰ رتبہ دیا جا رہا تھا اور بنتے بنتے ارتقائی مراحل طے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا اعلیٰ نمونہ بنے۔ تو ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جتنا خود کو رنگتے جائیں گے اتنا ہمارے اوپر قرآن نازل ہوتا جائے گا۔ یہ تو تھی ان کی قلبی کیفیت۔ تو ہم دماغی طور پہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک جو ہے وہ دنیا کے مختلف حقائق کا ایک مجموعہ ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی حقیقت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا قانون ہے، فطرت اللہ ہے، کوئی بھی حقیقت دنیا میں کہیں بھی ہو رہی تھی، کوئی کس جگہ ہوئی، کوئی کس جگہ ہوئی، ان سب کو سمیٹ کر قرآن پاک میں ڈال دیا اور قرآن پاک کو دنیا کی حقیقتوں کا ایک مجموعہ بنا دیا۔ تو ہمیں قرآن پاک اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا، کیونکہ وہ کوئی اتنا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ کوئی ان میں فلاسفر تھا نہ کچھ تھا۔ انہوں نے کیسے سمجھا؟ انہوں نے اپنی ڈیلی روٹین میں قرآن پاک کو انوالو کیا۔ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ دریافت کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو وہ ان کو اس ریگارڈنگ اللہ کے حکم سے گائیڈ کرتے تھے۔ ہمیں بھی انہی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک، ہماری جو ریلیجیس لینگویج ہے وہ عربک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں عربک سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں ہمیں قرآن پاک کو انوالو کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم قرآن پاک سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ پہ آن لائن اب سب کچھ اویلیبل ہے، آپ گوگل کریں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو دنیا کے آج سے کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے آپ قرآن سے کنسلٹ کرنا شروع کریں، آپ کے معاملات بھی سیٹل ہوتے جائیں گے اور آپ کو تعلیمات بھی انڈرسٹینڈنگ پوری ہوتی جائے گی۔ ایسے آپ پڑھیں گے، پڑھنے سے بھی سمجھ آئے گی لیکن تھوڑے عرصے بعد بھول جائے گا۔ لیکن جب آپ تجرباتی طور پہ
اپنے عمل سے، اپنے عمل میں قرآن پاک کی انٹرفیرنس کریں گے تو آپ کے اعمال کا حصہ بن جائے گا اور آپ قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو سوچئے اور عہد کیجئے کہ آج سے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔